جی محمد دلشاد صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یعنی انسان کو سب سے بڑی کامیابی کیسے ملے گی؟ آسان اور صحیح طریقہ بتائیں، اور یہ بھی بتائیں شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، انسان کو اصل کامیابی سے کیسے روکتا ہے؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ بھائی سوال اچھا کیا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور انسان کو سب سے بڑی کامیابی کیسے ملے گی، اور اگلا سوال کیا ہے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے بھٹکاتا ہے، اللہ کی راہ سے کیسے بھٹکاتا ہے اور کامیابی سے کیسے روکتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ شیطان انسان کو دکھتا نہیں ہے، شیطان انسان کے اندر ہے، خون کے قطرے میں دورہ کرتا ہے، اور شیطان انسان کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ اور اس کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے اندر جو ایشوری رچنا ہے وہ شیطانی خیالوں کو یہ پہچان لے گی کہ یہ غلط ہے۔ آپ کے اندر جو ایشوری رچنا ہے، جو آپ کے اندر سمجھ ہے اچھائی برائی کی، یہ فوراً ان خیالاتوں کو جو شیطان من میں برے خیال ڈالے گا، یہ رچنا فوراً پہچان لے گی۔ یعنی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اچھا، یہ برا خیال ہے، اچھا نہیں ہے۔ لیکن شیطان انسان کے من میں برا خیال ڈال کر پھر دنیا کا لالچ بھی ڈالتا ہے، تاکہ انسان برائی پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے، پریرت ہو جائے۔ اب جب انسان شیطانی خیالوں پر چلتا ہے تو جو اس پر کرم کرتا ہے تو اس کو خوب معلوم ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جبھی تو وہ برائی کو چھپا کے کرتا ہے، کھول کے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سمجھ دی ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بھئی دو ہی باتوں سے ہمارے سچے بنانے والے مالک اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، ایک تو اس دنیا کے ذریعے سے اور ایک شیطان کے ذریعے سے۔ تو یاد رکھیں، شیطان کو بھٹکانے کے لیے، شیطان کو انسان کو بھٹکانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ دنیا اور دنیا کا لالچ۔ کیونکہ انسان کو اللہ دکھائی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ کائنات چلا رہا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کیوں نہیں دکھائی دے رہے دونوں چیزیں؟ کیونکہ زندگی یہ امتحان ہے، یہاں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، پرسن دیے جاتے ہیں امتحان میں، اتر نہیں دکھائے جاتے۔ اگر اتر دکھا دیے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک نہ تو وہ خود دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی موت کے بعد کی زندگی کو ہمیں دکھاتا ہے، بس جیون کا سمے دے دیا ہے، اچھائی برائی کے راستے اس نے سمجھا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں، ہمیں رچنا ہمارے اندر رچ دی ہے اپنی، اور شیطان کو بھی چھوٹ دے دی ہے کہ تو برے خیال من میں ڈال۔ شیطان کو قیامت تک کے لیے جیون دے دیا ہے، اور یہ چھوٹ فری ول دے دی ہے شیطان کو کہ انسان کے من میں غلط خیال پیدا کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسانوں کا ٹیسٹ لے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے امتحان لینے کا۔ شیطان تو پہلے سے ہی مردود ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کا نافرمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے، آدم کو عزت دی، سمان دیا، دھرتی میں بنایا اسے خلیفہ، انسان کو خلیفہ بنایا دھرتی میں۔ ہم انسان سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے، اسی لیے ہم دھرتی میں کھلم کھلا جی رہے ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں اور دنیا بھر کی ترقی کر رہے ہیں ہم، ایسے کوئی اور جیو ترقی نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی اس دھرتی میں۔ اس لیے شیطان کو جلن ہے، اور شیطان گھمنڈی ہے، اور شیطان بگڑی ہوئی عقل ہے۔ شیطان نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا انسان کو، لہٰذا تو دیکھے گا کہ ان میں سے زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو میں گمراہ کر کے بھٹکا کے مار دوں گا، بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو تیری سیدھی اور سچی راہ میں آ سکیں گے، تیری بنائی ہوئی رچنا پر چل سکیں گے اور تیری کھوج کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے امتحان لینے کے لیے، اللہ دکھتا نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھتی نہیں ہے، تو شیطان کے لیے بہت بڑا موقع ہے یہ ہے۔ انسان کو دنیا دکھائی دے رہی ہے تو انسان کے من میں برے خیال ڈال کر دنیا کے جو گناہ کے مزے ہیں اور فائدے ہیں اس پہ لالچ دلواتا ہے شیطان۔ اب شیطان کیسے من میں برے خیال لاتا ہے یہ میں مثال دوں گا چھوٹی سی آپ کو، اگر آپ سمجھ جائیں تو، اور کیسے دنیا کا لالچ اس کے من میں پیدا کرتا ہے تاکہ برائی پہ انسان کو چلائے اور سچائی سے بھٹکا دے۔ اب دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر آپ خود بھی اس چیز کو سوچیں کہ آپ کے من میں بھی غلط خیال ڈالتا ہے وہ، اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، غور کریں۔ اب جیسے کوئی انسان گیا مچھلی پکڑنے کسی تالاب میں یا ندی میں،
تو جب وہ مچھلی پکڑنے گیا تو مچھلی پکڑتے پکڑتے اس نے دیکھا کہ ایک کچھوا بڑا چمکدار اور اس پہ بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، بڑے چھپے ہوئے ہیں اچھے سے نشان۔ اب اس کے من میں خیال آیا، اب دیکھو نا یہ خیال تو اچھا ہے، کبھی کچھوا بڑا اچھا ہے بھائی، یہ تو بڑا چمکدار، اس کی کھوپڑی جو ہے بڑی چمکدار ہے اور بڑے اس پہ اچھے نشان سے بن رہے ہیں۔ اس کو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ اب یہ خیال شیطان من میں ہر وقت ڈالتا ہے انسان کے من میں کہ تو کیسی کامیاب ہو، اپنی زندگی کو اچھی بنا، کیسی مال دولت حاصل کر۔ اور یہ جو سچائی ہے کہ زندگی کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے، اس سچائی سے انسان کو اندھا رکھتا ہے، انسان کا دھیان نہیں لگنے دیتا۔ اور دنیا کے دھوکے میں کہ دنیا کی زندگی کامیاب کیسے بنے، حیا مایا کیسے ہو، کمائی کیسے ہو، مال دولت کیسے اکٹھا ہو، اس پہ دھیان لگا رہتا ہے شیطان۔ اب وہ کچھوے کو مچھلی کے ساتھ پکڑ کے لا رہا راستے میں۔ اب شیطان نے اس کے من میں خیال ڈالا کہ بھائی یہ تو کچھوا، اس پہ تو بڑے اچھے نشان لگے ہوئے ہیں اور یہ تو جو ہے اس پہ پیغمبروں کے نام پڑے ہوئے ہیں بھائی، ہیں؟ اس کی آنکھ کو جو ہے الٹے سیدھے نام دکھائے کہ اس پہ تو بھائی پیغمبروں کے نام پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کسی دیوار پہ دیکھیں ویسے ہی خواہ تو اس پہ کسی کا، آپ کو جو ہے دیوار پہ کسی کا چہرہ دکھائی دے جائے گا بنا ہوا، ویسے ہی کچھ نہ کچھ دکھائی دے جائے گا آپ کو ایسے ہی۔ اب اس کے من میں خیال ڈالا کہ بھائی اس پہ تو جو ہے پیغمبروں کے نام بنے ہوئے ہیں۔ یہ خیال اس کے من میں پہلے ڈالتا ہے کہ کیسے کمائی ہو، چاہے حرام سے کمیں، چاہے دھوکہ دھڑی سے کمیں، مال کیسے کمیں، میں آگے کیسے بڑھوں۔ اب شیطان من میں خیال ڈالا راستے میں کہ بھائی اس پہ تو پیغمبروں کے نام پڑے ہوئے ہیں اور تو جو ہے جہاں جا رہا ہے وہاں جا کے لوگوں کو دکھا کہ اس پہ پیغمبروں کے نام پڑے ہوئے ہیں، یہ برکت والا کچھوا ہے، اس سے بیماریوں کا علاج ہو کرے گا، اس سے بڑا فائدہ ہو کرے گا، تو جا کے لوگوں میں جا کے ذکر کر۔ اب اس نے فوراً اس خیال کو، شیطان کے خیال کو فالو کرنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا اس پہ۔ انہوں نے جا کے لوگوں کو وہاں دکھایا محلے پڑوس میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو لوگ ویسے ہی اندھے ہیں، نہ اللہ دکھائی دے رہا، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی، کیونکہ انسان کا امتحان چل رہا ہے، تو لوگ غلط سلط باتوں کو مان لیتے ہیں فوراً۔ زیادہ تر لوگ دنیا میں ایسے ہی ہیں جو غلط سلط باتوں کو مان لیتے ہیں، شیطان کے بہکائے میں فوراً آ جاتے ہیں۔ اب شیطان اس کے ساتھ بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ شیطان پوری اسکیم بنا کر کے سب مل جل کر کے بھٹکاتے ہیں انسان کو۔ میرا شیطان مجھے بھٹکائے گا، وہ پھر دوسرے والے سے کہے گا کہ میں اس کو ایسے بھٹکا رہا ہوں تو اس کو ایسے گھما کے لا، تو اس کو جہنم کی کھائی میں لے جا کے گرتے ہیں شیطان آپس میں۔ ہر انسان کے اوپر شیطان سوار ہے اور وہ سب مسکوٹ کر کے ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ وہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو چھپ کے وار کرتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہے جو دکھ رہا ہے، اس سے تو آپ بچ جاؤ گے، لیکن جو نہیں دکھ رہا وہ ایسا وار کرے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گی، تمہیں کاٹ کے دھر دے گا۔ تو شیطان دکھتا نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کی پناہ میں رہو، تب تو آپ بچ جاؤ گے شیطان سے۔ اب شیطان من میں خیال ڈال رہا ہے اوروں کے بھی، ہاں بھائی بات صحیح ہے، یہ تو کچھوا بڑا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، اس پہ تو باقی میں پیغمبروں کے نام پڑے ہوئے ہیں بھائی، یہ تو برکت والا ہے، اس سے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ بس دھیرے دھیرے ایسی کر کے معاملہ مسور ہو گیا۔ اس نے کیا کیا، اپنے گھر میں تالاب بنایا ایک اور کچھوے کو اس میں چھوڑ دیا، اور ایک باباؤں والے کپڑے پہن لیے 2 نمبر سے پیسہ کمانے کے لیے۔ اب اسے لوگوں نے مشہور کر دیا، کچھوے والے بابا، کچھوے والے بابا۔ اب لوگ وہاں آ رہے ہیں اور وہ علاج کر رہا ہے، جھوٹ موٹ کو سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اور جو ہے پھر گڈھے میں جو کچھوا چھوڑ رکھا ہے اس پانی کو لوگوں کو پلا رہا ہے۔ لوگ یقین کر رہے ہیں تو انہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ کائے پہ ہے؟ یقین پر۔ جیسا یقین بناؤ گے، جیسی نیت کرو گے، اللہ ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دکھوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی منوکامناؤں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز پتھر ہے بے جان، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی سب کو پالتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کا امتحان لیا ہے، اس کو عقل دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اب یہ عقل سے صحیح اور غلط کو پہچانے گا دنیا میں۔ اب اگر انسان پتھر سے یقین کرے گا کہ پتھر مجھے کھلائے، پتھر مجھے یہ کرے، پتھر مجھے یہ کر دے، تو اللہ ویسی راستہ کھول دے گا، جیسی نیت کرے گا ویسی راستہ کھول دے گا۔
कछुए का पानी पिएगा, नियत करेगा कि अब तो मैंने कछुए का पानी पी लिया, अब तो ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल मैं, अब तो मुझे बीमारी बिल्कुल रहेगी ही नहीं। तो जब दिल में यकीन सही बनाएगा तो अल्लाह ताला उसका फैसला कर देगा। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों भाई ये बताओ बदबख्तो, तुम्हें मैंने अकल दी थी, समझ दी थी, तुमने मुझे भूल कर, मुझे छोड़कर तुमने मेरी पैदा की हुई चीज़ों से मांगा था, हैं? तुमने बेजान पत्थर से मांगा, क्या तुम में अकल नहीं थी कि ये हमें दे नहीं सकता कुछ? मगर तुमने फिर भी मेरी नाकदरी करी। तुमने बेजान पत्थरों से मांगा था, देने वाला तो मैं ही था, मेरे अलावा कोई नहीं था। क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? लोग कहेंगे हमारे पालनहार बेशक दिया था। तुमने दुनिया के अंदर मूर्तियों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ दिया था। कब्रों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ दिया था। कछुए से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ दिया था। पेड़ों से मांगा था कि मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ दिया था। जिंदे इंसानों से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ दिया था। तुमने अपने जैसे गंदे पानी के कचरे से इंसान से मांगा था, क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं था? कि हाँ दिया था। कि जाओ आज मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में फेंक रहा हूँ, अपने आप को आज उन्हीं खुदाओं से बचवा लो जिनसे तुम दुनिया के अंदर मांगा करते थे और जिनके आगे सर झुकाया करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है वो कभी भी अल्लाह के मुकाबले में आने वाली नहीं है। याद रखें, जब अल्लाह सजा देगा तो कोई चीज़ बचा नहीं सकती। तो उनके झूठे मनगढ़ंत खुदा सब गुम हो जाएंगे और इंसान को जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। तो इस तरह से शैतान गुमराह करता है, भटकाता है कि भाई कछुए वाले बाबा हैं, कछुआ रहता है पानी में, वो पानी अगर पी लेंगे तो फला बीमारी से फ़ायदा हो जाएगा, किसी का लड़का ना हो लड़का हो जाएगा, किसी के कुछ ना हो वो हो जाएगा। ऐसे शैतान गुमराह करता है। और आपने सुना भी होगा भाई चिमटे वाले बाबा, कुत्ते वाले बाबा। अंदाज़ा लगाओ, नाम भी देखो शैतानी नाम है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। ये शैतानी खेल हर धर्म में मिलेंगे आपको, हिंदू धर्म में मिलेंगे आपको, बस देखने के ढंग अलग अलग हैं, तरीका वही है, रंग वही है। तो भाई सबका मालिक एक है, धरती पर जितने भी इंसान हैं सबका मालिक एक है। मालिक ने इम्तिहान लिया है। अब हम दुनिया में देख रहे हैं कितने लोग गुमराह हैं। अब शैतान से बचने के लिए इंसान के पास दो काम हैं। एक तो वो कुरान मजीद का ज्ञान हासिल करे लगातार, कंटिन्यू, ये ना कि थोड़ा बहुत हासिल कर लिया छोड़ दे फिर ना। शैतान मन में ख्याल डालेगा, अरे ज़्यादा बारीकी मत जा भाई, यानी गुमराह हो जाएगा। नहीं, ये शैतानी ख्याल है, अरे बारीकी में जाकर तो अल्लाह को हासिल करेगा। जितनी अल्लाह के लिए कोशिश और मेहनत करेगा उतनी अल्लाह को पाएगा तू। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, और सारी वीडियो देखें और समझें सही से। एक एक वीडियो को कई बार सुनेंगे उतनी ही बात दिमाग में खुल के समझ में आएगी। हमारा दिमाग जो है ये अंधकार में डूबा हुआ है, अकल, फिर ये अकल रोशनी में आएगी, सही बात को इंसान समझेगा। तो पहला है अल्लाह का इल्म हासिल करना शुरू कर दे और उसको फैलाना शुरू कर दे, क्योंकि फैलाने से इंसान सही बात को समझता है। झूठे ज्ञान और सच्चे ज्ञान को उसकी अकल में खुल के आती है वो बात, फिर इस कायनात में सच और झूठ को वो समझता है। और दूसरा है कि इंसान अगर कसूरवार ना भी हो तो भी अपने आप को कसूरवार समझकर अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगता रहे। ये दो काम इंसान पकड़ ले, इंशाअल्लाह शैतान के फंदों से बचता चला जाएगा। और जो भी अमल करे अल्लाह के दीन को समझते हुए अमल करे, रोशनी में चले और फिर अमल करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके अमल कबूल करेगा, अंधेरे में नहीं, गफलत में नहीं। तो इंसान इल्म हासिल करे और जो बात सही समझ में आए उसको लिखे और लिख करके उसको फैलाए, और अपने अंदर बुरे ख्याल शैतान के जो आते हैं उनको पहचाने, उन पर गौर करे और रुके और सोचे और समझे इसका अंजाम क्या होगा। शैतान का ऐसा धोखा है कि वो अंजाम को भुला देता है और गलत रास्ते पर इंसान को चला देता है। शैतान इंसान को बुरे कर्म के बुरे अंजाम को भुला देता है। इसीलिए बुरे इंसान का बहुत बुरा अंजाम है नरक की आग में, मगर शैतान इसको भुलाए रखता है इंसान के अंदर। शैतान का काम है सिर्फ ख्याल डालना, बाकी इंसान को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सही क्या गलत क्या है। इसीलिए आप दुनिया में भी देख रहे हैं, कोई इंसान जब चोरी करता है तो शैतान मन में ख्याल डालता है, लेकिन ईश्वरी रचना उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देती है, कुदरत बेचैनी पैदा कर देती है, उसको आगाही करती है कि मत कर इस काम को, इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन वो उस अच्छे ख्याल को दबाकर और शैतान के ख्याल पर चोरी करना शुरू करता है, और जब पकड़ा जाता है तो फिर उसका अंजाम कितना बुरा होता है, उसमें मार लगती है। तो शैतान अंजाम को भुला देता है और इंसान को गलत रास्ते पर चला देता है। इसीलिए इंसान
ناکام ہوتا ہے، جلیل ہوتا ہے۔ جیسے ہی شیطان برا خیال ڈالے گا فوراً اللہ کی طرف سے اچھا خیال بھی آئے گا۔ تو انسان کو اپنے اندر کی جو رچنا ہے ایشور کی وہ پڑھنی چاہیے، اس میں سمجھنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر انسان کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ شیطان کے پھندے سے انسان بچ جائے گا اور اپنے مالک کو راضی کر کے مر جائے گا اور جنت میں ہمیشہ کا جیون حاصل کر لے گا۔ اب دیکھیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، نہ تو اللہ دکھائی دے رہا ہے نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ شیطان کے شکار ہوتے ہیں اور شیطان غلط راستوں پر انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے سمبندھ میں، ایشور کے سمبندھ میں کبھی بھی کوئی بات ہوا میں مت ماننا، اس کی دلیل دیکھنا، دلیل سے سمجھ کر اس بات کو ماننا، عقل اور سمجھ پر زور ڈال کر سوچنا اور اس کی دلیل ڈھونڈنا، تو تم شیطان کے بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ کیونکہ شیطان کا یہ بہت بڑا داؤ ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان انسان کو بغیر دلیل کے اللہ کے سمبندھ میں بھٹکا کر لے جاتا ہے اور بھٹکا کر مار دیتا ہے۔ کیونکہ شیطان قیامت کے دن کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں ہے، میں نے تمہارے من میں غلط خیال ڈالا، تم نے اس کو بنا دلیل کے مان لیا ہوائی۔ اب دلیل کیا ہے؟ جیسے اب کوئی شخص ہم سے کہنے لگے بھئی اس کائنات کے مالک 33 کروڑ ہیں، کڑ کڑ میں خدا ہے۔ اب دلیل یہ ہے کہ آپ کائنات میں غور کریں، کھوج کریں، دیکھیں اور آنکھ کھول کر دیکھیں اور عقل کھول کے دیکھیں کہ ایک ہستی کی حکومت اس کائنات میں چھائی ہوئی ہے۔ اب اس سچائی پر دلیل ڈھونڈنے میں اور غور کرنے میں تمہیں بھلی سمے لگ جائے، لیکن صحیح بات کو سمجھ کر پھر اسے دل میں ٹھوکنا ہے۔ تو صحیح اور سچی بات کی تحقیق کر کے مضبوطی کے ساتھ دل میں یقین بنانا ہے۔ اس طرح سے آپ اللہ کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ کے سمبندھ میں جو بھی بات ہو آپ اسے دلیل سے چیک کریں اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، اور صحیح اور سچی بات جب تحقیق کر لیں اس کی تو اسے دل میں اتارتے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے آپ اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور شیطان کے دھوکے سے بچتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کو پا لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سنسار میں آ کر ہم بنا دیکھے اس کی کھوج کریں، یہ اللہ کو پسند ہے، اور بنا دیکھے اس کے حکموں کو پہچان کر اس کی رچنا کے آدھار پر اس کو راضی کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح سچائی کے طور پر استعمال کر کے اللہ کو سمجھیں اور اللہ کو پالیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جائیں، مرنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کو دلیل کے ساتھ سمجھ جائیں۔ تو اگر دنیا میں کوئی بھی تمہیں اللہ کے سمبندھ میں کوئی بات بتائے تو اس پر فوراً عمل مت کرو، فوراً اس پہ کرم مت کرو، جب تک کہ آپ گہرائی کے ساتھ دلیل کے ساتھ اس بات کو سمجھ نہ لو کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے۔ کیونکہ شیطان اچھائی کے نام پر ہی دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان اچھائی کے نام پر ہی پہلے بلائے گا پھر برائی میں دھکیل دے گا۔ جیسے کہ برا انسان دودھ کے نام پر، نام تو دودھ کا کرے گا، دودھ دے رہا ہوں میں، لیکن اس میں پانی ملا کے دے گا۔ تو بھئی جس مالک نے جیون دیا ہے پھر ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر، کم سے کم کچھ تو احسان کا بدلہ دیں۔ اللہ کی کم سے کم کھوج تو کریں، کچھ کے لیے محنت تو کریں، غور و فکر تو کریں، بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ کم سے کم کچھ تو محنت کریں یار۔ کتا بھی جو ہے اگر نوالا ڈالیں گے، اس روٹی کا ایک نوالا، اس میں بھی اس کی آنکھوں میں احسان کا مادہ دکھائی دے گا، اس کی پونچھ ہلائے گا، احسان جتلائے گا۔ انسان کتنا گر چکا ہے کہ مالک نے پیدا کیا، کچھ نہ تھا، انسان بنایا، کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، اور اس کی کھوج ہی نہیں کرتا انسان۔ تو کم سے کم اس کا علم حاصل کریں، جبھی تو شیطان کے راستے سے، شیطان سے بچائے گا ہمیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے۔ جیسا شیطان نے بھٹکایا بس ویسی آنکھ میچ کے مان لیتے ہیں، اندھ وشواس میں یقین کرتے رہتے ہیں، دلیل کے ساتھ سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، اللہ کے لیے کچھ کوشش اور محنت نہیں کرتے۔ اب دیکھو نا، اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کے لیے نہیں لگاتے۔ لمبی ویڈیو بہت کم دیکھتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور بے فضول کی باتیں، فلم ہیں، ناٹک ہیں، اگڑم جھگڑم اور بیکار کی چیزیں ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ 2-2 گھنٹے کی چیز دیکھتے ہیں، 2-2 گھنٹے کی فلم، 3-3 گھنٹے کی فلم لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بات ویڈیو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھئی جیسا کرو گے مرنے کے بعد ویسی بھرو گے، سیدھی سی بات ہے۔ انسان
اللہ کی ناقدری کر کے، اس کے لیے وقت نہ دے کر، اس کی کھوج نہ کر کے اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، مرنے کے بعد دیکھ لے گا۔ اللہ کے انعام جنت سے محروم کر دیا جائے گا، ونچت کر دیا جائے گا، اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تب اسے معلوم پڑے گی کہ ہاں باقی میں اللہ کی میں ناشکری کر کے میں بہت بڑا برباد ہو گیا۔ تو بھائی اس وقت کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ویڈیو کو لمبا ہو تو لمبا سنیں، تفسیر سے بات کر لیتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں، اور غور کریں اور ہوش و حواس میں بات کو سمجھیں۔ اب آئیے تھوڑی سی بات انسان کی کامیابی کے بارے میں کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کامیابی کا کیا راز بتایا ہے، اور اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مرتے وقت کیا وصیت کی تھی۔ اچھا انسان مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، اور اپنی زندگی کا تجربہ وہ بیان کرتا ہے، نچوڑ بیان کرتا ہے کہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے۔ تو جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ ہماری رچنا کے آدھار پر وہی مالک قرآن مجید میں سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر اور یہ بات فرماتا ہے کیا؟ اب دیکھو ہماری رچنا کیا ہے، ہمارے اندر جو رچنا ہے ایشور کی، اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا ہے؟ ہمارا من یہ کرتا ہے کہ اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو مانو اور اس پہ چلو، اور برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو نہ مانو، اس پہ نہ چلو، اس سے بچو۔ اسی رچنا کے آدھار پر ہمارا بنانے والا مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد، کیا فرماتا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا مرنے کے بعد، موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ اب دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ کیسے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس طرح سے پاک کرنا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور دھیان لگا کے سننا ہے، پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مرنا ہے اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ والعصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم کھا کر، والعصر قسم ہے زمانے کی، وقت کی، یعنی لوگوں جیون کے وقت کو برباد نہ کرو، تمہارا جیون موت کی طرف جا رہا ہے، تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، اس لیے جیون کے وقت کو برباد مت کرو اور دھیان لگا کے سنو۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، یہ سب سے کہا جا رہا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سنسار کے سچے مالک کا سب کے لیے اعلان ہے، کیونکہ سب کا مالک وہی ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں۔ 4 لوگ بچے صرف، جو 4 کرتویہ کریں، 4 کام کریں، 4 عمل کریں۔ پہلا کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جب آپ اپنے مالک کی کھوج کریں گے تو پہلا قدم اٹھائیں اللہ کی کھوج کرنے میں، کہ اس کائنات کے مالک کتنے ہیں، ایک ہے یا انیک ہے، دلیل سے کھوج کریں اور اس کی پہچان کریں، پھر اس کی صحیح پہچان کیا ہے۔ تو پہلا جو عمل بتایا الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لاؤ، سچائی کی گواہی دو۔ کیا گواہی دو؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے آخری پیغمبر ہیں، پیغام لے کر آنے والے، ہر زمانے میں اس نے پیغام لے کر آنے والے بھیجے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، موت کے بعد کی زندگی پر دلیل سے سمجھیں اسلام کیا بتا رہا ہے، اور دلیل سے پھر ایمان لائیں سچائی کی تحقیق کرنے کے بعد۔ پہلی شرط یہ ہو گئی کہ ہم کائنات میں غور کریں، اس کائنات کی ہر چیز کا سسٹم ایک دوسرے میں ایسے کسا ہوا اور پھنسا ہوا ہے کہ یہاں ایک ہستی کی حکومت چلتی ہے۔ اگر 2 بھی ہوتی، اگر 2 ہستی بھی ہوتی تو فساد مچ جاتا، کائنات چل نہیں پاتی۔ اگر اس کائنات کے 2 مالک بھی ہوتے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے تو اس کائنات کے چلنے کے سسٹم میں خرابی آتی، کائنات چل نہیں پاتی۔ تو اسلام میں جو شرطیں دی گئی ہیں ان پر دل سے ایمان لائیں، پھر اس کے بعد میں وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کریں، اچھے کرم کریں۔ اب نیک کرم کیا کرنے ہیں قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے کھول کر سمجھا کر بتایا گیا ہے، آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے مرتے ٹائم اپنے
بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اس کائنات کا مالک ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ادھیکار اسی کو دینا۔ تو توحید یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے ادھیکار اسی کو دینا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں، کیونکہ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوگا وہ ہے کامیاب، جو وہاں ناکام ہوگا وہ ہے ناکام۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی پوجا کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگیں۔ دوسری ہے وعملوا الصالحات۔ دوسری وصیت کی کہ بیٹا نیکی یا بدی جہاں بھی کی گئی ہو، اللہ اپنی رچنا کے حساب سے، جو تمہارے اندر رچنا ہے ایشور کی رچنا، اللہ اپنی رچنا کے حساب سے تیرے سامنے لے آئے گا۔ چاہے تو نے اچھا کرم کیا ہو یا برا کرم کیا ہو، جہاں بھی چھپ کے تو نے کیا ہو، کہیں بھی چھپ کے کیا ہو، اللہ اپنی رچنا کے حساب سے اسے تیرے سامنے لے آئے گا۔ ہر چیز پر اللہ کی نگاہ ہے، ہر انسان کی زندگی کا اللہ کے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ تو نیکی ہو یا بدی، اچھا کرم ہو یا برا کرم، اللہ تیرے سامنے لے آئے گا اور حساب لے گا۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، بنانے والا سب کا وہی ہے، اسے اپنی بنی ہوئی ہر چیز کی خبر ہے۔ اب نیک عمل میں بہت ساری چیزیں آ گئیں جو بھی اللہ کے حکم ہیں، انسان اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھکا دے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائے، تو پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ نیک عمل کے ہیں، اچھے کرم کرنے کے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان کرموں پر چل کر، اللہ کے حکموں پر چل کر انسان دنیا میں امن شانتی حاصل کرتا ہے اور موت کے بعد جنت میں، سورگ میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب نیک عمل میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، جیسے نماز پڑھنا ہے اور بہت سارے عمل ہیں۔ تو انہوں نے وصیت کی مرتے ٹائم کہ بیٹا نماز قائم رکھ، اور نماز کیسی ہو؟ غفلت کی نہیں، نماز قائم رکھ جو اللہ سے لو لگانے والی ہو۔ ذرا دھیان لگا کے سنیں بات کو، نماز کیسی ہو؟ جو اللہ سے لو لگانے والی ہو، اللہ کے ساتھ دل کا تعلق ہو اس نماز میں، اور دماغ کے دھیان کا تعلق ہو۔ یہ نماز کا ستون ہے، اور اللہ کی اپنے اندر رچنا کے دوارا، بنائی ہوئی رچنا کے دوارا خود برائی سے بچ اور اچھائی پر چل، اور لوگوں کو برائی سے روک اور اچھائی کی طرف بلا۔ اللہ کی رچنا کے دوارا، اللہ کی رچنا کے دوارا ہر انسان جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی رچنا میں جانی پہچانی چیز ہے، اچھائی برائی۔ اس پہلو سے قرآن مجید میں معروف کا لفظ قرآن میں آیا ہے، نیکی کا نہیں آیا ہے۔ معروف کا مطلب اچھائی برائی، انسانی جو رچنا ہے ایشور کی بنائی ہوئی، اچھائی برائی جانی پہچانی چیز ہے انسان کی یہ۔ ہاں، معروف کا مطلب جانی پہچانی چیز، یعنی انسان کے اندر یہ جانی پہچانی سے ہے کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، بھوکے غریب کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اندھے کو راستہ دکھاؤ، کسی کو مت ستاؤ۔ اسی لیے ایشوری رچنا کے آدھار پر یہ نشانی دی ہے اسلام میں کہ کس کے اندر رچنا زندہ ہے اور کس نے اپنی رچنا کو مار دیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی پیدا ہو، اچھا کرم کر کے خوشی پیدا ہو، سکون ملے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی، طاقت دی، اور برائی کر کے بے چینی ہو، برائی کر کے انسان بے چین ہو جائے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے اندر ایشوری رچنا زندہ ہے، تمہارے پاس ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ایماندار، ایمان ہے۔ اب ایمان کی بہت ساری سطح ہیں، آگے بڑھو گے تو زندہ ایمان پالو گے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایشور کی بنائی ہوئی رچنا انسان کے اندر، انسان کی رچنا اچھائی سے محبت کرتی ہے اور برائی سے نفرت کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ انسان دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے، دنیا میں ہمیشہ جینے کے دھوکے میں گم ہو گیا ہے، موت کو اور اللہ کو بھلائے پھرتا ہے، لیکن اندر سے اس کا ضمیر اسے دھکارتا ہے، تھو کرتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو،
تو انسان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، پھر انسان جھوٹ موٹ کو اپنے من کو بہلاتا ہے، ارے کہ میں نیک عمل بھی تو کر رہا ہوں، میں نیکی بھی تو کر رہا ہوں۔ تو جھوٹ موٹ کو جھوٹے گمان سے، تمہارے جھوٹے گمان سچائی کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھنا، تمہارے جھوٹے گمان تمہیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ انسان کی جانی پہچانی چیز ہے۔ ایشور انسان کو سمجھاتا ہے، جب پیدا کر کے بھیجتا ہے تو سمجھا کے بھیجتا ہے، اس کو ہر موڑ پر جیون جینے کا راستہ دکھاتا ہے۔ سچائی کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، تو لوگوں کو سچائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایماندار انسان کی پہچان ہے، یہ سچے انسان کی پہچان ہے، اور سچے انسان ہی اللہ کو پسند ہے، ایماندار انسان ہی اللہ کو پسند ہے۔ تو بیٹا، حکم دے بھلائی کا اور روک برائی سے۔ جس برائی سے ہر انسان کی رچنا نفرت کرتی ہے کہ یہ برائی اچھی چیز نہیں ہے، ہر انسان، ہر معاشرے میں، ہر بستی میں ہر آدمی جانتا ہے کہ برائی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن برائی سے رکنا لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ کوئی انسان جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، اس سے سمجھاؤ، اس سے کہو بھئی جوا مت کھیلے، تو اس کو کڑوا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے۔ تو انسان گناہ کر رہا ہے، دنیا میں بلاత్کار کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اسے بڑا مزہ آ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، نرک کی آگ کی طرف جا رہا ہوں۔ سچائی اسے کڑوی لگ رہی ہے، سچائی کے دکھ اسے بیکار لگ رہے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے دکھوں سے گھیر دیا ہے اور انسانوں کا امتحان لیا ہے۔ تو برائی سے روکنا لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ جب تم کسی کو برائی سے روکو گے تو تم سے وہ الٹا سیدھا بولے گا، ٹیڑھا بولے گا، ہیں؟ جب تم دل سے کوشش کرو گے کہ بھئی یہ سامنے والا برائی سے رک جائے تو پھر وہ الٹا سیدھا بولے گا، ٹیڑھا بولے گا۔ تو اب جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، کیونکہ لوگ دنیا کے دھوکے میں لین ہیں، سچائی سے غافل ہیں۔ تو شرط نمبر دوسری کیا تھی، اللہ نے کیا بتائی؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا، سچائی پہ چلنا، اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچائی کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کا علم حاصل کرنا، قرآن کا علم، گیان حاصل کرنا اور اسے دنیا میں پھیلانا، لوگوں کو دنیا اور شیطان کے دھوکے سے باہر نکالنا۔ اور چوتھی کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب تو سچائی کو پھیلائے گا، لوگوں کو برائی سے روکے گا تو لوگ تجھ سے الٹا سیدھا بولیں گے، تو پریشانی میں پھر صبر کرنا، اور دنیا کی حرص و حوث، مال دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ ہمارا مالک دنیا میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، دنیا کی ہر چیز سے اپنا دل ہٹا کر ایک اللہ کو دے دے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اس کا احسان مانیں۔ اس نے ہمیں جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، اس کا احسان ماننا، اس کی قدر کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا انعام کے حقدار بن جائیں گے ہم۔ تو قرآن مجید میں پوری طرح سے برائی سے بچانے کے آدیش ہیں، اچھائی پر چلانے کے آدیش ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دیکھو مسلم بن کے مرنا، اللہ کے آگیاکاری بن کے مرنا۔ اور بیٹا، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پوری کائنات، یہ دنیا اللہ کی ہے، اس کی حاکمیت قائم کرو دنیا میں، ظلم جاستی کو مٹاؤ، اس کے قانون کو دنیا میں غالب کرو۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ دھرم کے نام پہ دھندہ کر رکھا ہے لوگوں نے، اور جو دنیا میں خود خدا بنے بیٹھے ہیں، اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں، کیا وہ برداشت کریں گے؟ جب ایک اللہ کی حکومت قائم کرو گے تو وہ جھگڑا کریں گے۔ تو اسی لیے پھر اسلام میں کہا گیا ہے جہاد، پہلے انہیں پیار سے سمجھاؤ۔ جب پیار محبت سے ظلم جاستی کو، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کا ادھیکار اس کو نہ دینا اور دوسروں کی پوجا کرنا۔ جب آپ اس چیز کو روکو گے، اس ظلم کو روکو گے، تو برائی کبھی بھی سچائی کو قبول نہیں کرے گی، ٹکراؤ ہوگا دونوں میں۔ تو پہلے برائی کو پیار سے روکو، ظلم جاستی کو پیار سے روکو۔ جب ظلم جاستی کو روکنے کے پیار سے سارے راستے بند ہو جائیں، تب اسلام ہنسا کا حکم دیتا ہے اور دھرم یدھ کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ ظلم کو مٹایا جائے۔ اسی لیے سچائی کو قائم کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو جائے مگر اللہ راضی ہو جائے تو انسان کامیاب ہے۔
اور پوری دنیا راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو انسان ناکام ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا، ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اسے راضی کریں اور سچائی پر چل کر مریں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا تو پھر وہاں کامیابی ملے گی۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت